میں نے 5 اصول دیکھے جس کی وجہ سے پیسہ آتا ہی آتا۔ اگر ہم استغفار کرتے ہیں تو ہمارے پیسے میں اضافہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نے زمین پہ ایک دانہ لگایا، اس دانے نے 7 خوشے پیدا کیے اور ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، یعنی ایک دانے کے بدلے 700 گنا کا وعدہ۔ مولا امیر کائنات امام علی علیہ السلام کو فرمان ہے، کم دینے سے مت شرماؤ، اللہ کو خالی ہاتھ لٹانا پسند نہیں۔ اچھا، اگر رزق کی کمانا چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ پیسہ دے گا کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں کوہ طور سے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ سوئی کے نکے میں سے اونٹ گزرا ہے، تو مسکرا کے وہی جو چھوٹا بھائی ہے وہ کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اگر آپ نبی ہیں، آپ نے جو دیکھا ہوگا یقیناً آپ کو آپ کی بات سچ ہے۔ اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور اللہ لے کے بھی، دے کے جن کو آزماتا ہے نا ان کے نام۔ موجودہ دور میں پیسہ کمانا ہر انسان کی ضرورت ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے ایسے کون سے 5 راز ہیں جن کو اپنا کر انسان پیسے کے دروازے بآسانی کھول سکتا ہے؟ وہ کون سا ورڈ ہے جس کو پڑھنے سے انبیاء کرام کی بھی قسمت اچھی کی اللہ تعالیٰ نے؟ اور قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جس کو سورہ رزق کہا گیا ہے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو سپر نارمل پوڈ کاسٹ۔ کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام بیٹا، الحمدللہ، مالک کی بڑی کرم نوازی ہے اور اللہ کا بڑا کرم ہے، موجیں اس نے لگائی ہوئی۔ سر، موجودہ دور میں نا پیسہ ہر انسان کی ضرورت ہے، اور اگر رزق کی بات کی جائے تو پیسہ انسان کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر برا ہے تو پیسے کے ساتھ ساتھ فوائد بھی ہے۔ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ قرآن پاک میں ہمیں رزق میں اضافہ کرنے کی کچھ ٹپس ملتی ہیں؟ بالکل بیٹا، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا رزق کیا ہے۔ رزق صرف پیسے کا نام نہیں ہے، رزق اس پیسے میں آئی ہوئی برکت کا بھی نام ہے۔ رزق جو ہے وہ صرف پیسہ جمع کرنے کا نام نہیں ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ ہمزہ میں اللہ کہتا ہے کہ برباد ہوا وہ شخص جس نے پیسہ جمع کیا اور اس کو ہر وقت گنتا رہا، الذی جمع مالا وعددہ، کہ وہ جمع کرتا رہا اور ہر وقت گنتا رہا۔ تو یہ جو اپنا اسپیکٹرم ہے پیسے کا، تو پیسہ ظاہر سی بات ہے آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ آپ کے پاس سرپلس ہوگا تو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اگر آپ کے پاس سرپلس ہے ہی نہیں تو آپ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں گے؟ اب آ جاتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو ہے وہ ویلتھ کے سیکرٹس، تو بالکل اللہ کہتا ہے کہ کوئی خشک اور کوئی تر ایسا نہیں ہے جس کا ذکر اللہ نے اس کتاب میں نہیں کیا، اور یہ کتاب لا ریب فیہ کتاب ہے، اور یہ اللہ کی سب سے محکم، سب سے مقدس، سب سے عظیم کتاب ہے۔ اور جس طرح آپ کوئی الیکٹرانکس ڈیوائس خریدتے ہیں تو اس میں اس پروڈکٹ کے پورے ڈوز ڈونٹس، بیسٹ یوز، اس کی پرابلمز، ان کی پرابلمز کا علاج، ان کا استعمال، ایک ایک چیز لکھی ہوتی ہے۔ آپ اس قرآن پاک کو ایسے سمجھیں کہ اللہ نے جس انسان کو احسن تقویم پہ بنایا ہے، اس انسان کی جو بکلیٹ ہے، اس انسان کی جو پروڈکٹ نالج ہے، وہ ساری کی ساری کا نام قرآن پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ رہ گی بات کہ مال کمانے کے طریقے، تو میں نے جتنا کہ میں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے، میں نے پہلے بھی اس کے اوپر بات کی تھی، 2-3 دفعہ بات کی ہے۔ اب میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا کوئی انوویٹ کر کے جو تھوڑے سے ڈیفرنٹ پرسپیکٹو میں اس کے اوپر بات کروں۔ پیسہ تو یہ طے ہے کہ سب کے لیے ضروری ہے۔ پیسے میں برکت ہوگی تو وہ سکون لائے گا، پیسے میں برکت نہیں ہوگی تو وہی پیسہ تباہی بھی لے آئے گا۔ آپ کے اوپر دباؤ آتا ہے، آپ کی چیزیں دباؤ میں آتی ہیں۔ اب آ گیا کہ جی یہ جو سچویشنز ہیں، یہ کیسے ان کو جو ہے وہ بہتر کیا جا سکے یا پیسہ کمایا کیسے جا سکے۔ تو قرآن پاک میں نے 5 اصول دیکھے، 5 اصول جس کی وجہ سے پیسہ آتا ہی آتا ہے، ہر حال میں، آپ جہاں بھی ہوں، اگر ان اصولوں پہ کاربند رہیں
تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پیسہ آپ کی طرف نہ آئے. پیسہ آپ کی طرف آئے گا, آپ اس کو ضائع کر دیں, اٹس آل اپ ٹو یو, لیکن پیسہ آئے گا ضرور اگر آپ ان اصولوں کے اوپر کاربند رہیں گے تو. جیسے اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے نا کہ تم ہی غالب آؤ گے اگر تم متقی ہوئے تو. کنڈیشنلز ہیں. پیسہ کمانا طریقہ اللہ نے بتا دیا ہے, لیکن ان طریقوں پہ عمل کرنا آپ کا کام ہے. دنیا میں بہت ساری بڑی کتابیں ہیں جو انویسٹمنٹس کی طرف یا پیسہ کمانے کی طرف لکھتی ہیں. ان میں کچھ کتابیں ایسی ہیں جو شاید انہوں نے قرآن پاک نہ پڑھا ہو کیونکہ وہ کرسچنز ہیں یا کچھ اور مذہب کے لوگ ہیں. لیکن ایک کتاب ہے انٹیلیجنٹ انویسٹر, اس میں بھی کچھ اصول جو بتائے گئے ہیں نا وہ وہی ہیں جو قرآن پاک نے بتائے ہیں. ٹھیک ہے, بہت ساری کتابیں ہیں, ون اپ آن وال اسٹریٹ ہے, رچ ڈیڈ پور ڈیڈ ہے, پر سب سے بڑی کتاب جو مجھے سمجھ آتی میرے علم کے مطابق وہ قرآن پاک ہے. اب آ جاتے ہیں کہ 5 اصول کون کون سے ہیں, ایک ایک کر کے ان کے اوپر بات کر لیتے. سب سے پہلا اصول the power of forgiveness. پاور آف forgiveness, معاف کرنا اور معافی مانگنا. استغفار بھی, اور جس نے آپ سے دکھ دیا ہے, آپ کو تکلیف دی ہے, آپ کو پریشانی دی ہے, اس کو معاف کر کے آگے بڑھنا بھی. پاسٹ میں جینے کی بجائے فیوچر میں یا پریزنٹ میں جینا آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. اب اس کی انفارمیشن قرآن پاک میں کہاں ہے تو سورہ نوح 10, 11, 12 3 آیات ہیں. اللہ کہتا ہے تو ہم نے کہا اے لوگو اپنے رب سے معافی مانگو, بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا اور جو ہے وہ بردبار ہے. وہ تم پہ موسلا دھار بارش بھیجے گا اور تمہاری مدد کرے گا تمہارے مال سے, تمہارے بیٹوں سے, اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بہائے گا. اب اس کو سمجھیے کہ یہ جو سیکوینس اللہ نے بتایا ہے کہ اگر آپ اللہ سے معافی مانگیں گے, استغفار کریں گے تو اللہ بارش بھیجے گا, اور بارش بھیجے گا تو کیا ہوگی, فصلیں اچھی ہوں گی, باغ بنا دے گا, نہریں باندھے گا. اس سے مطلب بیسیکلی جس اکانومی کی وہاں بات کی جا رہی ہے وہ ایگریکلچرل اکانومی ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اور بہت ساری اکانومیز ہیں جو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اس میں اس کا اتنا امپیکٹ نہیں ہے. لیکن قرآن پاک چونکہ ہر دور کے لیے لکھی گئی کتاب ہے, ہر دور کے لیے جو ہے یہ اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا, اور وہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو لوح محفوظ میں محفوظ رکھا ہوا ہے, تو ہر زمانے کے لیے. اگر ہم استغفار کرتے ہیں تو ہمارے پیسے میں اضافہ ہوتا ہے. میں نے آپ کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کی تھی استغفار کے اوپر علیحدہ بھی. جی. تو اللہ کیا کہتا ہے کہ تمہارے مال سے, یعنی تمہیں مال دے گا, پیسے تو تمہارے پاس آئیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہیں اور کیا ہوگا, تمہارے بیٹوں سے. یعنی آپ کو جو ہے وہ ہیومن ریسورس میں مدد دے گا اللہ, ہیومن ریسورس میں, اور خوشحالی جو ہے وہ آپ تک آئے گی. وافر بارش, وافر منافع, باغوں, ندیوں, پھلوں. لیکن قرآن پاک میں نا استغفار کا ایک طریقہ اور لکھا ہوا ہے. ہم لوگ استغفار کو سمجھتے ہیں کہ بس پڑھ لیا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, صرف کہہ دیا. یہ میرے سے بھی اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ جی کتنی بار پڑھیں اور کیا پڑھیں. تو میرا جواب میرے علم کے مطابق مجھے لگتا ہے کہ کتنی بار کا تو سوال ہی نہیں ہے, آپ نے کتنا ڈوب کے پڑھا یہ میٹر کرتا ہے. صحیح بات. بچے کو کوئی چوٹ لگ جائے, بچے کو کوئی مشکل ہو, بچہ ماں کو پکارے تو ماں کیا کہتی ہے کہ کتنی بار مجھے پکارو گے تو میں آؤں گی, یا ماں آ جاتی ہے. تو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اگر آپ کو استغفار کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ جائے, دل کی کیفیت بدل جائے, اللہ کی محبت کا شدید احساس آپ کے اندر پیدا ہو جائے, ایک بار کہیں کافی ہے.
ورنہ 10,000 دفعہ 10 لاکھ دفعہ 10 کروڑ دفعہ پڑھتے جائیں، کیفیت نہیں ہے، کنیکشن نہیں ہے تو جو مرضی کر لیں. لیکن ہاں یہ 10 کروڑ دفعہ 10,000 دفعہ پڑھنا اس لیے پڑھتا ہے کہ ایک دفعہ پڑھنے کی توفیق مل جائے، وہ اس تمام کیفیات کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھنے کی توفیق مل جائے. تو استغفار جو ہے نا، اس کا طریقہ قرآن پاک میں ہے کہ یا رسول اللہ، سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے اور اپنے کیے پہ نادم ہو کے آپ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے، تو اللہ کے رسول کو چاہیے ان کو معاف کر دیں. یہ اللہ کو تو بخشنے والا اور مہربان ہی پائیں گے. یعنی سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین کے کنیکشن کے بغیر توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. آدم علیہ السلام کی توبہ کے قصے میں بالکل واضح ہے کہ وہ جو علم الآدم اسماء کلہا کا راز تھا وہ رسالت مآب تھا. تبھی تو آپ نے کہا تھا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. اس وقت بھی سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین نبی تھے. اور جو میں بار بار عرض کرتا ہوں، لوگوں کو شاید یہ بات اس طرح سمجھ نہیں آتی کہ استغفار کی تسبیح منکوں پہ، انگلیوں کی پوروں پہ نہیں، آنسوؤں پہ پڑھی جاتی ہے. احساس، شدید ترین احساس، ڈوب کے. اور دوسرا جو فرگیونیس ہے، استغفار، دوسرا استغفار کا ایک اور روپ ہے. انسان ہے، اچھا برا ہر چیز ہے، پازیٹیو نیگیٹو ہر چیز ہے. اللہ سے تو آپ نے معافی مانگ لی، جس کے اوپر آپ نے ظلم کیا ہے اس سے بھی جا کے معافی مانگنی. رسالت میں آپ نے کہا تھا من لا یحب الناس لا یحب اللہ، کہ جو اللہ سے محبت نہیں کرتا وہ لوگوں سے بھی محبت نہیں کرتا. اور جس نے آپ کے اوپر پھر کوئی ظلم کیا ہے، کچھ کیا، اگر کر سکتے ہیں تو اس کو بھی معاف کر دیں. کیونکہ سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم اپنے دشمن کے لیے دعا کر سکتے ہو تو میں اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دشمن کو معاف کریں گے تو اس کے لیے دعا کریں گے. ایسے ہی دشمن کو معاف کیے بغیر اس کے لیے دعا تو نہیں ہو سکتی، تو بد دعائیں نکلیں گی. رسالت میں آپ کا فرمان ہے اگر تم اپنے دشمن کے لیے دعا کر سکتے ہو تو تمہیں اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے سرکار نے جس کانٹیکس میں کہا ہے مشکل کام ہے، لیکن اگر یہ کام کر لیں، مالک کا کرم آپ کے شامل حال ہے، ڈو اٹ، ڈو وٹ ایور یو وانٹ. دوسری چیز جو قرآن پاک میں مجھے نظر آئی ہے وہ ہے امپورٹنس آف چیریٹی، پارٹنرشپ ود گاڈ. صدقہ عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ جی صدقہ دیں گے تو چیزیں، تو صدقہ رزق کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے. یہ حدیث کے لفظ ہے. کیا صدقہ کرنے سے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں اور انسان کو مزید پیسہ ملنا شروع ہو جاتا ہے؟ صدقہ دینا صرف نہیں، خیرات، صدقہ، چیریٹی، لوگوں کی مدد کرنا، احساس. اسلام چونکہ انسانیت ہی کا دین ہے، انسانیت کے لیے آیا، تبھی تو سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین کا فرمان ہے کہ جس نے ایک کی جان بچائی اس نے جو ہے وہ سب کی جان بچائی، انسانیت کی جان بچائی. تو یہ جو اللہ کے راہ میں دینا ہے نا، چاہے صدقے کی نیت سے، چاہے خیرات کی نیت سے، چاہے کسی بھی نیت سے، تو یہ سمجھیے کہ یہ اللہ کو اس لیے پیارا ہے کہ اٹس بیٹرمنٹ آف دا ہیومینٹی. سورہ بقرہ کی 261 ہی ہے، 261 آیت ہے میرا خیال ہے. اس میں اللہ کہتا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے زمین پہ ایک دانہ لگایا، اس دانے نے 7 خوشے پیدا کیے اور ہر خوشے میں 100 دانے ہیں.
یعنی ایک دانے کے بدلے 700 گنا کا وعدہ تو اللہ کر رہا ہے، 700 گنا۔ تو اگر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک دانے میں پورا جنگل بند ہوتا ہے، کہ ایک دانہ اپنے زمین میں لگایا، اسے ایک درخت جو ہے وہ ٹوٹا اور درخت کے اوپر وہی پھل لگا، اور اس پھل کے اندر سینکڑوں ہزاروں لاکھوں بیج ہیں جو آگے پورا جنگل اگانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اپنے مشکل وقت میں اللہ کی راہ میں خیرات کرنا، اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا، اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا ہی اصل طاقت ہے۔ اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی، اس کے بعد بہت پیسہ ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور ایک آدمی جس کو خود ایک چیز کی اشد ضرورت ہے لیکن وہ اپنی وہی چیز اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے۔ تو نیت تو دونوں کی اللہ کے راستے میں دینے کی تھی، لیکن قبول وہ زیادہ کیوں ہو جاتا ہے کہ جس کے پاس نہیں تھا اور اس نے دیا؟ تو اس کی پرسنٹیج کو سمجھے، یعنی ایک آدمی ہے، اس کی کل جمع پونجی 2 روٹیاں ہیں، ان 2 میں سے ایک اس نے اللہ کے راستے میں دے دی، تو 50% آف دا ہول ویلتھ، 50% آف دا ہول ویلتھ اس نے اللہ کے راستے میں دے دی۔ ایک آدمی کے پاس 1 ارب روپیہ ہے اور 1 ارب میں سے وہ 1 کروڑ روپیہ دیتا ہے، 1%۔ اس لیے غریب کی 1 روٹی امیر کے کروڑوں روپے سے مہنگی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو اس کی اس وقت اشد ضرورت ہے۔ اچھا، جب صدقے کی بات ہوتی ہے تو ایک سوال بار بار انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ کوئی ضرورت مند ڈھونڈا جائے۔ یہ ضرورت مند کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ میرا نہیں خیال ہے، مطلب میری رائے ہے، اللہ ہمیں بھی وہ سارا کچھ دیتا ہے جس کے ہم ضرورت مند یا حقدار نہیں ہوتے، ایسے ہی ٹھیک ہے۔ ہم اللہ تو نہیں بن سکتے، اللہ ہی ہے، ہم سب کا تو نہیں کر سکتے، لیکن جب آپ یہ ڈھونڈنے نکلیں گے نا تو شاید بندہ ملے گا کوئی نہیں۔ اور دوسرا، اگر آپ نے کسی کی عزت نفس جو ہے اس کے اوپر پاؤں رکھ کے پھر اس کی مدد کرنی ہے تو نہ کریں، بالکل 100% مت کریں۔ مولا امیر کائنات امام علی علیہ السلام کو فرمان ہے، کم دینے سے مت شرماؤ، اللہ کو خالی ہاتھ لٹانا پسند نہیں۔ اور مستحق اور غیر مستحق کو ڈھونڈنا، میرا خیال ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، بس دے دیں، کسی کی مدد کر لیں۔ یہ نہیں ہے کہ پروفیشنل لوگوں کو دیں، تھوڑا سا اللہ نے عقل شعور دیا، تھوڑا سا ذہن لگائیں، اور اب وہ یہ نہیں ہے کہ ان کے ٹیسٹ کرتے پھریں کہ جی یہ بندہ واقعی حقدار ہے یا نہیں ہے، اور اگلا بندہ اپنے آپ کو حقدار ثابت کرنے کے لیے اپنی عزت نفس کا جنازہ نکال دیں۔ تو یہ ایسا میرا نہیں خیال ہے ہونا چاہیے۔ ایک انگلش میں ایک محاورہ ہے کہ which goes in the charity always comes around، کہ جو آپ چیریٹی میں دیتے ہیں وہ گھوم پھر کے آپ تک واپس ضرور آتا ہے۔ اور یہ ملٹیپلائی کی ریشو جو ہے وہ ایسے ہی ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ کئی دفعہ بات کی، وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اپنی زندگی کا رزق ابھی دے دے، اور 1 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو ان کا کہ اے اللہ، ان کا تو ساری زندگی کا رزق ایک ہی دفعہ دے دیا گیا تھا، آج ان کا شہر اتنا آباد کیوں ہے، ان کے اتنی بلڈنگ، اتنا سارا کچھ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جتنا میں نے ان کو دیا تھا اس میں سے انہوں نے اتنا رکھ لیا جتنا ان کے کام آ سکتا تھا، باقی انہوں نے اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اور اللہ کو شرم آتی ہے کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں دیا ہو تو اللہ ان کو نہ دے، تو اللہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کر رہے۔ تو اللہ جب تک یہ اللہ کے راستے میں دیتے رہیں گے، اللہ ان کو جو ہے وہ عطا کرتا رہے گا۔ تو جب تک آپ کسی کے دکھ درد میں کام آتے رہیں گے، اللہ آپ کو رزق بھیجتا رہے گا۔ جب تک آپ کسی کی مدد کرتے رہیں گے، اللہ آپ کو رزق بھیجتا رہے گا۔ یہ کسی کی زندگی میں خوشیاں بکھیرنے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے پوری دنیا کی خوشیاں نہ بکھیر سکیں، لیکن کسی ایک کی پوری دنیا تو بدل سکتے ہیں۔ کسی ایک پوری دنیا کو نہ بدل سکیں، کسی ایک کی پوری دنیا بدل دیں، اس میں تو آپ کیپیبل ہیں۔ تو بھائی اتنی سی بات ہے، کیونکہ جو ہے نا میں یہ بار آپ سے جب بات کی تو میں اس وقت سے سوچ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے بھی تو بہت کچھ ایسا دیا جس کا میں مستحق نہیں۔
اللہ نے دنیا کے بہت سارے لوگوں کو بھی تو ایسا کچھ دیا جس کے وہ مستحق نہیں ہے. تو اگر اللہ مستحق دیکھنے لگ جائے تو ہمارے پلے رہے گا کیا؟ بات تو صحیح ہے. اس لیے بیٹا مجھے ڈر لگتا ہے. بہرحال کم ٹو دا پوائنٹ. تیسرا جو اہم پوائنٹ ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے میری نظر میں، کہ آپ کو پتہ ہو کہ وین ٹو پرسو اینڈ وین ٹو لیو. کہ جب آپ نے دولت کمانا جو ہے اس کو پرسو کرنا ہے، دولت کمانی ہے، اور جب آپ نے دولت کمانی چھوڑ دینی ہے. یہ آپ کو پتہ ہو کہ کب آپ نے دولت کمانی ہے اور کب آپ نے دولت کو کمانا چھوڑ دینا. اب دولت کو کمانا چھوڑ دینے سے دولت کیسے آئے گی؟ یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ یار یہ کیا بات ہوئی ہے، تو بڑی عجیب سی اپروچ ہے کہ دولت کمانا چھوڑ دیں دولت آ جائے گی. اچھا، اگر رزق کی کمانا چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ پیسہ دے گا کیسے؟ قرآن پاک میں اس کا بھی راز ہے. ویکیوم بنتا ہے جب آپ کسی چیز کو پیچھے بھاگنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ چیز آپ کی طرف آنا چاہتی ہے. میں نے لا آف اٹریکشن میں آپ کی طرف بات کی تھی کہ جب آپ کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ خود بخود آپ کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ اسے لا آف نیچر. لیکن قرآن پاک میں اس کو بڑا خوبصورت طریقے سے بیان کیا گیا. سورہ جمعہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی والی آیات جو ہیں کہ اے ایمان والو، جمعے والے دن جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت ترک کر دو. وذروا البیع، اور اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. پھر جب نماز مکمل کر چکو تو زمین پہ پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. تو بیٹا یہ جو اللہ کا فضل ہے نا، اس کو سمجھنا پڑے گا. یہ اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ کا فضل صرف پیسہ نہیں ہے. آپ کی سوچ بہتر ہوگی، آپ نے اچھے فیصلے کر لیے، آپ اس کو کما لیں گے. اللہ کا فضل جو ہے وہ بہت کچھ ہے. یعنی آپ سمجھیں کہ آپ کے جسم کے اندر مولا امیر کائنات امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سمجھتے ہو تمہارا جسم چھوٹا سا ہے، اس کے اندر ایک پورا جہان پوشیدہ ہے. اور جو اللہ کا فضل ہے وہ بیسیکلی اللہ کی صفت الہی ہے. واللہ ذو الفضل العظیم. تو اللہ انسانوں کو کہتا ہے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو. تو اللہ کا فضل کیا ہے؟ فضل اس کا سمجھیں کہ یہ صفت الہی ہے. اور میں نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ وجود انسانی وہ کھیتی ہے جس میں صفات الہیہ کاشت ہوتی ہے. اللہ کی صفت انسان کے وجود میں کاشت ہوتی ہے. یعنی کل رحمان وہ ہے، لیکن وہ آپ کے اوپر کرم کرتا ہے تو وہ رحمانیت کا امپیکٹ آپ کے اندر آ جاتا ہے. کل کریم وہ ہے، اور جب آپ کے اوپر وہ کرم کرتا ہے تو اس کے کرم کا ایک امپیکٹ آپ کے اوپر آ جاتا ہے. یہ جو فیلنگ آف ایکسلنس ہے نا، فیلنگ آف ایکسلنس، دیٹ از ایکچولی دا فضل. یعنی اپنے آپ کو اللہ کے قریب سمجھنا، اپنے آپ کو ایلیویٹڈ سمجھنا، اپنے آپ کو ایکسلنسی کی طرف لے کے جانا. یعنی کل ایکسلنسی تو اس کی ہے، آل مائٹی تو وہ ہے، لیکن اس کے آل مائٹی ہوتے ہوئے بھی باقی سب چیزوں کے لیے، اس کے لیے آپ کو ریڈی ہونا. اور جیسے اللہ کہتا ہے کہ اس کے لیے جو اس کے بارے میں جو گمان کرو گے وہ اللہ کر دے گا. اگر ہم سوچیں گے کہ اللہ ہمیں پیسے دے گا تو دے دے گا، دے دے گا. یقین ہے اللہ ہے. اللہ کو سمجھیں، اللہ ہم جیسا نہیں. یعنی آپ کو میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ نصیب و امپیکٹ ہوتے ہیں، اور نصیب و امپیکٹس کیا ہوتے ہیں کہ انسان برا سوچتا ہے تو برا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو پلیسیبو افیکٹس بھی تو ہوتے ہیں کہ انسان اچھا سوچتا ہے اور وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ کے بارے میں حدیث ہے، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا فرمان ہے کہ اللہ کے بارے میں جو گمان کرو گے اس کو ویسا ہی پاؤ گے. تو آپ نے جو ہے نا وہ اللہ کے بارے میں گمان یہ ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوتا، اور اس یقین کے ساتھ ہے تو اللہ کچھ نہیں کرے گا. اللہ محبت ہے، شدید ترین محبت کا نام اللہ ہے. اور وہ جو شدید ترین محبت ہے اسی کا پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن جو چوتھا اصول ہے جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ ہے توکل علی اللہ. اس کی میں نے ایک پوری مثال میری زندگی میں جو ہے نا میں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے سیکھا ہے. تو یہ میں نے واقعہ کئی جگہ کوٹ کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے دو بھائیوں کا واقعہ، دونوں مچھیرے ہیں.
ایک ہی جگہ ایک ہی وقت میں جال ڈالتے ہیں. ایک کا جال جو ہے وہ بالکل بھرا ہوا آتا ہے کہ ایک مچھلی کی بھی گنجائش نہیں ہوتی, اور دوسرے کا جال جو ہے اس میں 3-4 سے زیادہ مچھلیاں نہیں پھنستی. جس بندے کے جال میں 3-4 سے زیادہ مچھلیاں نہیں پھنستی وہ بڑا سو کالڈ نیکوکار ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام کے ارد گرد بھی ہے, ان کے گرد بھی ہے, ہر وقت ان کو احساس دلاتا رہتا ہے کہ میں بڑا نیک آدمی ہوں, میں بڑا پاک آدمی ہوں, میں پہ آپ کے گرد ہوں. اور وہ جو دوسرا بھائی ہے وہ کچھ زیادہ نیک پاک بھی نہیں ہے, اور یہ بڑا بھائی جو ہے اس کو بار بار جو ہے وہ کرتا رہتا ہے کہ جی وہ نیک آدمی بھی نہیں ہے, اس کے پاس رزق اتنا ہے, میں نیک آدمی بھی ہوں, میرے پاس اتنا رزق کم کیوں ہے, آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ اللہ کو بتاتے کیوں نہیں کہ میں عبادت گزار ہوں, مجھے رزق دے. آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ اللہ سے پوچھیں, اللہ سے بات کریں. ایک دن اس نے موسیٰ علیہ السلام کو ضد چی کر دیا. انہوں نے کہا آپ اوپر جا رہے ہیں کوہ طور کے اوپر, تو اللہ سے پوچھیے گا کہ مجھے رزق کیوں نہیں دیتا, اس کو کیوں دیتا, حالانکہ وہ تو نیک بھی نہیں ہے, حالانکہ وہ تو اتنا پرہیزگار بھی نہیں ہے, حالانکہ وہ تو آپ کے پاس آتا بھی نہیں ہے, تو میں آتا بھی ہوں اور مجھے اتنا کم رزق ملتا. یہ واقعہ میں نے سنایا تھا, پہلے تو بڑا تفصیل سے سنایا تھا, بڑا شارٹ کر کے سنا رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے, اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں, لیکن پہلے تم میرے کام کرو, ان دونوں کے گھروں میں جاؤ, ان کو کہو کہ میں جب کوہ طور سے نیچے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ سوئی کے نکے سے اونٹ گزر رہا ہے. بائبل کی ورڈ ہے he who the God who can pass the camel through the needle's hole. تو وہ جو ہے وہ جب نیچے آئے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے, تو بندہ پہلے ہی کھڑا تھا, نیک پرہیزگار تھا. انہوں نے کہا اللہ نے کیا جواب دیا, موسیٰ علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر اللہ سے الجھنے لگ پڑا. قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس کی پوری تفسیر نظر آتی ہے کہ جب ان کے ہاتھوں کا کیا ہوا ان کے اوپر پڑتا ہے تو یہ اللہ سے الجھ پڑتا ہے. تو وہ جی میں اتنا نیک آدمی ہوں, میں اتنا پاک آدمی ہوں, میں اتنا کچھ کرتا ہوں, اور آپ جو ہیں وہ اللہ سے میں نے پوچھا بھی ہے, اللہ نے مجھے جواب ہی نہیں دیا, اللہ تو کرتا ہی ایسے, اللہ تو مجھے ایسے کر رہا ہے. وہ تلخ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ حکم تھا کہ اسے آگے کوئی باتیں نہیں کرنی, تو انہوں نے کہا کہ میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کوہ طور آتے ہوئے سوئی کے نکے میں سے اونٹ گزرا. اس کا موسیٰ آپ اتنے بڑے نبی ہیں, آپ کو ایسی باتیں دیکھ دیتی ہیں, اتنا سا سوئی کا نکا, اتنا بڑا اونٹ گزر کیسے سکتا. موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنی بات مکمل کی اور چلنے شروع ہو گئے. وہ بندہ بولتا ہوا اپنے گھر چلا گیا, موسیٰ علیہ السلام اپنی منزل کی طرف چلے گیا. منزل ان کی تھی وہ چھوٹے بھائی کا گھر. وہ چھوٹے بھائی نے دور سے موسیٰ علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا, کہا اللہ کا نبی میرے گھر, میں تو گناہ گار ہوں, میں تو ان کے پاس جاتا بھی نہیں, میں تو کوئی نیک آدمی بھی نہیں. وہ دوڑتا ہوا گیا, اس نے موسیٰ علیہ السلام کی تکریم کی, ہاتھ پکڑا, ہاتھ چوما, کہا جی آپ جو ہے میری طرف مجھے بلا لیتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا حکم تھا کہ تمہاری طرف جانا. اللہ کا حکم تھا میرے گھر میں آنا. اس نے بہت تکریم سے اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام میں تو گناہ گار آدمی ہوں, میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں, اور اگر اللہ نے حکم دیا تو پھر ایک کام میرا کر لیں کہ کھانا پہلے کھائیں, آپ کی بات ساری سنتا ہوں لیکن پہلے کھانا. وہ لایا, ہاتھ پاؤں دھلائے موسیٰ علیہ السلام کے, کھانا رکھا, موسیٰ علیہ السلام کھاتے رہے, وہ پنکھا جلتا رہا. جب موسیٰ علیہ السلام کھانا کھا چکے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں کوہ طور سے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ سوئی کے نکے میں سے اونٹ گزرا ہے. تو مسکرا کے وہی جو چھوٹا بھائی ہے وہ کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اگر آپ نبی ہیں, آپ نے جو دیکھا ہوگا یقیناً آپ کو ہوگا, آپ کی بات سچ ہے. اور دوسری بات کہ سوئی کے نکے سے اونٹ گزارنا تو کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے, اللہ چاہے تو سوئی کے نکے سے پوری کائنات گزار دے, وہ اللہ. پھر فرشتہ وہی آئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھا اللہ جو ہے وہ اس کو رزق زیادہ کیوں دیتا ہے اور اس کو کم کیوں دیتا ہے, وہ اپنی عبادت کا صلہ مانگتا ہے کہ جتنی میں نے عبادت کی ہے اتنی مجھے دو. اللہ اس کا رکھتا نہیں ہے, دے دیتا ہے. اور یہ اللہ پہ توکل کر کے جال ڈالتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ اس کو واپس بھیجے. تو جب انسان اپنے تمام کام اللہ پہ توکل کر کے کرے, یہ سوچے سمجھے بغیر کہ میں نیک ہوں, میں پرہیزگار ہوں, میں عبادت گزار ہوں, تو اللہ دے ہی دیتا ہے. اگر انسان غرور کرے گا اور غرور کے ساتھ ساتھ شکوہ بھی کرے گا تو اس کے رزق کے دروازے بند ہو جائیں گے. ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاؤں, سخی سلطان بہو کی کتابوں میں ایک جملہ ہے
کہ اللہ کی شکایتیں بندوں سے کرنے والے کبھی فلاح نہیں پا سکتے. سخی سلطان وہ سے پوچھا کہ اللہ کی شکایتیں بندوں سے. انہوں نے کہا جب تم لوگوں کے پاس جا کے روتے ہو نہ کہا ہے مجھے یہ ہو گیا یہ ہو گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اللہ نے تمہیں اچھا نہیں رکھا ہوا. تو اللہ کی شکایات مخلوق سے نہیں کرتے. تو اللہ کا گھلا جب آپ کرتے ہیں نا تو پھر چیزیں آٹومیٹکلی آپ کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. جب آپ اللہ کا کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں, سرکار ختمی مرتبت کا کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں, اور آپ کو اللہ پہ یقین بھی نہیں, اللہ پہ یقین ہی تو بے شک جو ہے نا وہ اللہ ہے, یعنی اللہ پہ یقین نہیں ہے تو آپ کو کلمے کا کیا فائدہ, کیا چیز ہے. وہ جو علامہ صاحب نے کہا تھا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ, جو نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور پانچواں اور سب سے اہم اصول وہ ہے گڈ ٹو بی ادرس, انسانیت. آپ کے پاس بہت رزق ہے لیکن آپ کے اندر انسانیت نہیں ہے, آپ بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتے, آپ غریب آدمی کی عزت ہی نہیں کرتے. آپ کے پاس بڑی گاڑی ہے, آپ غریب آدمی کو جو ہے نا وہ سائٹیں کرا کے جاتے. آپ کے پاس بڑی گاڑی ہے, آپ کے پاس بڑا رتبہ ہے, آپ لوگوں کے گھروں کے اوپر دھاوا بول دیتے ہیں, آپ لوگوں کی قبضہ کر لیتے ہیں. اب یہ جو اصل بات یہ ہے کہ دولت تو اللہ نے آپ کو دے دی لیکن آپ کے اندر انسانیت نہیں ہے, تو وہ دولت بڑی جلدی ختم ہو جائے گی. جیسے قارون جو ہے وہ اپنے تمام خزانوں سمیت زمین میں دفن ہو گیا تھا, ہوا کیوں تھا؟ انسانیت نہیں تھی. موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے لوگوں کو بھلا کرو, کہتا تھا میں نے کمائی ہے, لوگوں کو بھلا کیوں کروں, میری دولت ہے میں کیوں کروں. سورہ قصص کی ایک آیت ہے غالباً 77ویں آیت ہے, اس کا ترجمہ میں نے جو لکھا ہوا ہے, جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ بھی مت بھول. یعنی اللہ کہتا ہے دنیا میں رہو, دنیا میں جو خرچ کرنا وہ بھی کرو لیکن اس سے آخرت کا گھر طلب کرو. یعنی اس کا دوسرے لفظوں میں ترجمہ یہ ہے کہ جو کچھ کمانا ہے سارا کچھ چیریٹی نہیں کر دینا, اپنے بچوں پہ بھی خرچ کریں. حدیث یہ ہے کہ کلکم رائن و کلکم مسئول, کہ تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جو ہے وہ مسئول ہے, اس سے سوال کیا جائے گا. تو آپ کی پہلی رعیت آپ کے گھر بار, آپ کے بہن بھائی, آپ کے بچے, آپ کی بیوی, آپ کا جو ہے اسپاؤس, اس کا حق ہے. بہترین خرچ بیٹا گھر والوں کے اوپر ہے, اپنے بچوں کے اوپر, اپنی چیزوں کے اوپر, ان کی بیٹرمنٹ کے لیے, ان کی تربیت کے لیے. آنے والی نسلوں کو بنانے میں آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں, وہ آنے والی نسلیں آپ ہی کا نام روشن کرتی ہیں. تو اس جو ہے وہ جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے, جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے, اس سے آخرت کا گھر طلب کر, یعنی آخرت بھی بنا اور دنیا سے اپنا حصہ بھی مت بھول, اور احسان کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پہ احسان کیا. یعنی میں نے پہلے جو بات کی کہ بہت کچھ وہ ہے جس کے ہم مستحق نہیں ہیں, اللہ دے رہا ہے. اور زمین پہ فساد مت پھیلا, بے شک اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی آپ کے پاس اللہ نے دولت دے دی ہے اور آپ جو ہے وہ بڑی گاڑی ہے اور لوگوں کو بس نیچے دے کے کچلتے ہوئے جا رہے ہیں. یعنی آپ کسی کو بڑے بیوروکریٹ کے یا کسی جج کے یا کسی جو ہے وہ ڈیرے کے بچے ہیں, تو آپ کی نظر میں بچوں کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. آپ لوگوں کے بچوں کو اٹھائیں, ماریں, پیٹیں اور قتل کر کے پھینک دیں, کچھ بھی نہیں. دولت کا مثبت استعمال ہو تو برکت ہے, دولت کا منفی استعمال ہو تو یہی پیسہ عذاب ہے. پیسہ اٹ سیلف اچھا یا برا نہیں ہوتا, پیسے کا استعمال اچھا یا برا ہوتا ہے. وہی پیسہ اگر آپ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, لوگوں کی بیٹرمنٹ کے لیے خرچ کرتے ہیں, اللہ برکت ڈالتا ہے. اور وہی پیسہ جب آپ اپنے لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں تو اللہ تباہی آپ کے مقدر میں لکھ دے گا. جس طرح اللہ 1 روپے کے بدلے 700 گنا کا وعدہ کرتا ہے نا زیادہ بڑھانے کا, تو اس کو اب وائس ورثہ کر لیں کہ جس نے اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کیا, اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے ایک پودا لگایا, ایک بیج لگایا, اس بیج نے 7 بالیں پیدا کی اور اس میں سے 7 ہر بال میں یا ہر خوشے میں 100 دانے. تو اگر وہی بیج آپ نے کسی ایسی غلط چیز کا لگا دیا تو 700 گنا آپ کی نسلیں بھگتیں گی.
آپ کی اولاد بھگتے گی. یہ تبھی تو کہتے ہیں کہ بعض اوقات بزرگوں کے کیے ہوئے اولاد کو بھگتنے پڑ جاتے ہیں. مکافات عمل ہر انسان کے ساتھ ہوتا ضرور ہے. بالکل 100% ہوتا ہے. آپ نے کسی کا گھر اجاڑا ہے تو گھر آپ کا اجڑے گا جو مرضی ہو جائے. 100% یہ مکافات عمل کی چکی چھوڑتی نہیں ہے کسی کو. دولت تو مل جاتی ہے لیکن دولت کا استعمال کیسے. اور یاد رکھنا بیٹا اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور اللہ لے کے بھی آزماتا ہے. دے کے جن کو آزماتا ہے نا ان کے نام بڑے خطرناک ہیں. یزید، شداد، فرعون، نمرود، حامان، قارون. اور جن سے لے کے آزماتا ہے ایوب، ابراہیم، یوسف. بڑے خوبصورت نام ہے. اللہ سے رزق ضرور مانگے لیکن وہ رزق مانگے جو کریم رزق ہے. وہ رزق مانگے جو ہے وہ عطا کرنے والا بھرا ہوا ہے. کیونکہ ہم لوگ نا یہ سوچتے نہیں ہیں کہ یہ مال حلال ہے یا حرام ہے. تو یہ زندگی میں یاد رکھیے گا حرام کا مال نسلیں اجاڑ دیتا ہے. نسلیں اجاڑ دیتا ہے. جب انسان حرام مال کماتا ہے تو کیا بیماریاں بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں؟ آپ کے گھر میں حرام رزق آنا شروع ہو جائے بیماریاں آپ کا دروازہ دیکھ لیتی ہیں. حرام مال جو ہے نا یہ میں اس سے بڑا ڈرتا ہوں. یہ اللہ اس سے اپنی پناہ میں ہی رکھے. یہ بہت 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 خطرناک ہے. یہ اتنا خطرناک ہے ہم لوگ اس کو بڑا عام سا سمجھتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی رشوت یہ وہ. یعنی آپ سمجھیں گے آپ کے پاس ایک 100 من جو ہے وہ دودھ ہے اور اس میں ایک قطرہ پیشاب کا گر گیا وہ 100 من برباد ہو گیا. ایسے ہی آپ کا رزق پاک ہے. آپ نے محنت سے مشقت سے کمایا اور اس میں سے چند 100 چند ہزار روپے آپ نے رشوت کے ایڈ کر دی. سارا ہی ہو گیا نا. یعنی ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی جو ہے وہ کھانے کے آداب یہ ہیں کہ جی دائیں ہاتھ سے کھائیں، بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، سامنے سے کھائیں. لیکن اگر سامنے پڑا ہوا رزق ہی حرام ہے تو پھر چاہے بسم اللہ پڑھ لیں، چاہے دائیں ہاتھ سے کھائیں، چاہے سامنے سے کھائیں، چاہے جو مرضی کریں، پاک نہیں ہوگا. اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ نماز جو ہے وہ پاک حالت میں پڑھنی چاہیے. کپڑے پاک کر لیے، وضو کر لیا آپ نے، لیکن آپ کے وجود میں جو ہے وہ حرام کے لقمے، نماز کیسے پڑھیں گے؟ اس کو سمجھیے. یہ 5 اصول میں نے اپنی زندگی لگانے کے بعد اخذ کیے ہیں. یہ رزق اللہ کی طرف سے ہے اور یہ بہت خوبصورت چیزیں ہیں. اور قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، آپ کو خود سے راستہ نظر آ جائے گا کہ چیزیں جا کس طرف گئی. تھینک یو سو مچ سر. آج کے ایپیسوڈ میں آپ نے قرآن مجید کے ریفرنس سے ہمیں وہ 5 ایسی ٹپس بتائی جس سے انسان زیادہ پیسہ کما سکتا ہے، نصیب اپنا اچھا کر سکتا ہے، رزق کے دروازے کھول سکتا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر بنا سکتا ہے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ویلکم بیٹا. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے حیدر جعفری سے قرآن و حدیث کے ریفرنسز سے پیسہ اور نصیب کے بارے میں بات کی. آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. اسٹے ٹیونڈ.